بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیا الفلاح کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم وہ بات کریں گے اس ٹاپک پہ، وہ ہے شیطان یعنی ابلیس، جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور کسی بھی صورت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مختلف حیلوں، مختلف بہانوں سے انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے میں کمال کی مہارت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کھلا دشمن ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں سے شیطان کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ شیطان جواب دیتا ہے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص اور اس کے اہل خانہ میں تفرقہ ڈال دیا۔ یہ سن کر شیطان اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے، یا فرمایا بغل میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بے شک تو اچھا ہے اور تو نے بڑا کام کیا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے لشکر کو منتشر کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جو تم میں سے کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ راوی نے کہا کہ ان میں سے ایک آ کر بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے اس کی بیوی کو طلاق ہی دلوا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے عجب نہیں کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ ایک آ کر بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے اس کی ماں باپ کی نافرمانی ہی کرا کر اسے چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے عجب نہیں کہ وہ پھر ان کی خدمت کرے گا۔ ایک اور چیلا آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے زنا کرا کر ہی اسے چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بھی بڑا کام کیا۔ ایک کہتا ہے میں نے فلاں مسلمان سے قتل کرا کر اسے چھوڑا، تو شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ اس کی پرستش کریں، لیکن ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال کر ان پر قابو پائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنی سونڈ کو فرزند آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو سونڈ ہٹا لیتا ہے، اور اگر خدا کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے دل کو نگل جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کا گزر ایک جماعت پر ہوا جو ذکر الہی میں مشغول تھی۔ اس نے اس کو فطرے میں ڈالنا چاہا مگر تفرقہ پروازی نہ کر سکا۔ پھر ایک اور جماعت میں آیا جہاں دنیا داری کی باتیں ہو رہی تھیں۔ شیطان نے ان کو بہکایا یہاں تک کہ کشت و خون ہونے لگا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ ابلیس کے پاس ایک شیطان ہے جس کو کب کہتے ہیں، اس کے منہ پر 40 برس سے لگام چڑھا رکھی ہے، یعنی اس سے کوئی کام نہیں لیا تاکہ وہ تگڑا رہے۔ جب لڑکا راستے میں آتا ہے تو اس شیطان سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو پکڑ، اسی لیے میں نے تیرے منہ میں لگام چڑھائی تھی، اس پر غلبہ کر اور اس کو فطرے میں ڈال۔ ثابت بنائی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایک حدیث پہنچی ہے کہ ابلیس حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہر قسم کے لٹکن ہیں۔ پوچھا اے ابلیس یہ لٹکن کیسے ہیں جو تجھ پر نظر آتے ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ دنیا کی شہوتیں ہیں جن میں فرزند آدم کو مبتلا کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان میں میرے واسطے بھی کچھ ہے؟ بولا جب آپ شکم سیر ہوتے ہیں یعنی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو نماز کا پڑھنا آپ پر گناہ کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بھاری ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ بولا باخدا اور کچھ نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اب میں کبھی ہرگز پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابلیس بولا خدا کی قسم میں اب کسی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمیوں کا بھیڑیا ہے، یعنی جماعت کی راہ سے جدا جب پاتا ہے تو وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا جس بکری کو گلے سے دور اور بھٹکی پاتا ہے
پکڑ لیتا ہے، بس خبردار تم پھوٹ کر مختلف راستوں پر چلنے سے بچنا، اور تم پر واجب ہے کہ جماعت وہمہ مومنین و مسجد کو لازم پکڑو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سے 2 بہتر ہیں اور 3 سے 4 بہتر۔ بس تم پر واجب ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو سوائے ہدایت کے جمع کرے، یعنی ہدایت پر ہی متفق کرے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب و قمار بازی سے تم لوگوں میں باہمی عداوت اور بغض ڈال دے اور تم کو یاد الہی و نماز سے روکے رکھے۔ قرآن مجید میں مزید ارشاد ہوا، یعنی شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن بنائے رکھو۔ وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی جہنم میں رہنے والے ہو جائیں۔ پھر ارشاد ہوا، شیطان تم کو اللہ کے ساتھ دھوکے میں نہ ڈالے، اس سے بچے رہو۔ قرآن مجید میں اس قسم کی آیات بکثرت ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ ابلیس، جس کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے ہم جنس مخلوقات کو شبے میں ڈالتا رہے، سب سے پہلے وہ خود شبے میں پڑا اور امر الہی سے مشتبہ ہو کر سر حکم سجدے سے، جو بالکل صحیح تھا، منہ موڑ گیا۔ ابلیس نے خدا سے کہا، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے گندی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس اس کے بعد تکبر کرنے لگا کہ یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ صحابی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، یعنی جب نبوت ملی، تو ابلیس نے اپنے شیاطین کو اصحاب کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ وہ سب کے سب نامراد لوٹے۔ شیطان نے ان سے کہا، تم کو کیا ہو گیا؟ اس جماعت پر تمہارا ہر حملہ ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ ابلیس نے کہا، خیر، اس وقت ان کو جانے دو اور درگزر کرو، عنقریب دنیاوی فتوحات ان کو حاصل ہوں گی، اس وقت تم ان سے خاطر خواہ اپنا مطلب نکال لو گے۔ حسن بن صالح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ شیطان عورتوں سے کہتا ہے کہ تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے کہ جس کو مارتا ہوں نشانہ خطا نہیں کرتا، اور تو میری بھید کی جگہ ہے اور تو میری حاجت برلانے میں قاصد کا کام دیتی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک درخت تھا جس کی لوگ جو ہے وہ خدا سمجھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اس درخت کو ضرور کاٹ ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے خدا کے خوف سے اس درخت کو کاٹنے کا قصد کیا۔ اتنے میں شیطان ایک انسان کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آیا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کو لوگ خدا سمجھ کر پوجتے ہیں۔ شیطان نے کہا، تم درخت کی پرستش نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن دوسروں کی عبادت کرنے سے تمہارا کیا نقصان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس کو ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے مزید اصرار کیا تو اس آدمی نے شیطان کو گریبان سے پکڑا اور زمین پر دے مارا۔ قریب تھا کہ وہ شخص شیطان کا گلا گھونٹ دیتا۔ شیطان بولا، کیا تم ایسی چیز چاہتے ہو جو تمہارے لیے بہتر ہو؟ اس درخت کو مت کاٹو، تمہیں ہر روز صبح سویرے 2 دینار تکیے کے نیچے سے ملا کریں گے۔ وہ آدمی لالچ میں آ گیا، واپس گھر گیا، رات کو سویا تو اگلے دن صبح اسے اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دینار ملے۔ وہ بڑا خوش ہوا، بھول گیا کیا درخت اور کیا عبادت۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا۔ وہ ہر صبح 2 دینار اپنے تکیے کے نیچے سے اٹھاتا رہا۔ ایک دن دینار ملنا بند ہو گئے۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کچھ نہ ملا۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا، پکڑا کلہاڑا اور چلا درخت کاٹنے۔ اسے راستے میں پھر شیطان ملتا ہے، پوچھتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے، درخت کاٹنے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ پھر دوبارہ لڑائی ہوتی ہے۔ اس بار شیطان نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا اور گلا گھونٹنے کے قریب تھا کہ اس کا دم نکل جاتا۔ پھر اس نے کہا، تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ مجھے شیطان کہتے ہیں۔ پہلی بار تو خدا کے واسطے غصے میں بھرا ہوا آیا تھا تو میں تجھ پر قابو نہ پا سکا، اس لیے تجھ کو فریب دیا کہ 2 دینار ملا کریں گے۔ تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب کہ تو دیناروں کے لیے غصہ کر کے آیا ہے تو میں تجھ پر غالب ہوا۔
ایک اور قصہ ہے کہ ایک راہب پر شیطان یا وہ ظاہر ہوا، تو راہب نے شیطان سے پوچھا کہ انسان کی وہ کون سی ایسی خصلت ہے جو ان کے بارے میں تیری بہت مامن ہوتی ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ غصہ۔ جب انسان تیز مزاج ہوتا ہے تو ہم شیاطین اس کو اس طرح الٹتے پلٹتے ہیں جیسے بچے گیند کو لڑکھڑاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی انسان غصے میں آتا ہے تو شیاطین کی جماعت اس پر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی سمجھ بوجھ کھو بیٹھتا ہے، پھر جیسے شیطان اسے کھلاتا ہے وہ کھیلتا ہے۔ اس لیے اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ شیطان اسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر شیطان کے پاس بندے کو پھسلانے کے بہت سے طریقے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے انسان کو بھی بہت سے طریقے بتلا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔